قائد نون لیگ نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف کو عمران خان کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے پاک فوج سے متعلق بیانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نواز شریف نے کہا کہ ISPR کے بیان کی بنیاد پر حکومت تمام قانونی تقاضے پورے کرے۔ شہباز شریف نے آج لاہور میں اعلیٰ سطحی اجلاس بھی بلا لیا۔ تحریک انصاف کا شام 5 بجے سے ملک گیر احتجاجی اجتماعات کا اعلان۔ عمران خان نے لانگ مارچ کو اپنی صحت یابی تک مؤخر کر دیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے حملے کے بعد شوکت خانم ہسپتال سے گفتگو میں کہا کہ ٹھیک ہوتے ہی کال دوں گا، پھر سڑکوں پر نکلوں گا۔ 3 افراد کے مستعفی ہونے تک احتجاج جاری رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے 4 گولیاں لگی ہیں، کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے انڈر میری پارٹی نہیں بنی۔ 4 لوگوں نے بند کمروں میں مجھے مروانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سلمان تاثیر کی طرح قتل کی سازش کی۔ ISPR کی جانب سے عمران خان کے الزامات مکمل طور پر مسترد۔ ترجمان پاک فوج نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے ادارے پر الزامات غیر ضروری ہیں۔ حکومت اس معاملے کی تحقیقات کرے۔ ISPR کے مطابق PTI چیئرمین عمران خان کے ادارے کے خلاف بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ الزامات یکسر ناقابل قبول ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے واضح کیا کہ کسی کو بھی ادارے یا اس کے سپاہیوں کی بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل اسد عمر نے بھی ISPR کے عمران خان پر الزامات بے بنیاد قرار دے دیے۔ اسد عمر نے ٹویٹ کیا کہ اگر ISPR جاننا چاہتا ہے کہ شہداء اور ادارے کی توہین کیا ہوتی ہے تو وہ وزیر دفاع خواجہ آصف کی قومی اسمبلی میں کی گئی مشہور تقریر سن لے۔ اسد عمر نے کہا کہ افراد پر کی جانے والی تنقید کو اداروں پر تنقید قرار دینے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتے ہیں۔ اسد عمر نے سوال اٹھایا کہ اگر ادارے کا کوئی بھی رکن کچھ غلط نہیں کرتا تو پھر کورٹ مارشل کیوں کیے جاتے ہیں؟ کورٹ مارشل کیا جاتا ہے تو افراد پر تنقید کیوں نہیں کی جا سکتی؟ سابق صدر آصف زرداری کی چیئرمین تحریک انصاف پر تنقید۔ ایک شخص ملک میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے لیکن ہم اداروں پر حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ آصف زرداری نے کہا کہ ایک شخص ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے ہر لائن عبور کر رہا ہے۔ اس شخص کو نہ تو ملکی سالمیت کی فکر ہے اور نہ ملکی اداروں کی۔ اس شخص کو صرف اقتدار کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ وفاقی وزراء کا عمران خان کے بیان پر رد عمل۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں، اس کو 4 گولیاں نہیں لگیں۔ چیف جسٹس اپنی سربراہی میں بینچ بنا کر عمران خان کے زخم کی بھی تحقیقات کرا لیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کا چیئرمین PTI سے سوال۔ کہا عمران خان اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلوا کر تحقیقات کیوں نہیں کراتے؟ خدا کا واسطہ ہے یہ مذہب کارڈ مت کھیلیں، سیاست کریں، سیاسی دشمنی نہ کریں۔ چیئرمین PTI اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو آج ہسپتال سے ڈسچارج کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ کے کنٹینر پر فائرنگ میں گولی لگنے سے زخمی ہونے والے عمران خان کا شوکت خانم ہسپتال میں تیسرے روز بھی علاج جاری۔ 4 رکنی میڈیکل بورڈ عمران خان کا طبی معائنہ کرے گا۔ ڈاکٹر نے عمران خان کو 2 ہفتے آرام کا مشورہ دے دیا۔ عمران خان پر حملے کے الزام میں ایک اور شخص گرفتار کر لیا گیا۔ زیر حراست افراد کی تعداد 4 ہو گئی۔ پولیس کے مطابق وزیر آباد سے گرفتار شخص حملہ آور نوید کا قریبی عزیز ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے PTI کو جلسے اور دھرنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ضلعی انتظامیہ نے ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواست بھی دائر کر دی۔ اس میں عدالت سے PTI کی درخواست خارج کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف پیش کیا گیا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، جس کے باعث PTI کو جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اسلام آباد میں اسلحہ ساتھ لانے کا کہہ چکے ہیں۔ فواد چودھری کے بدلہ لینے جیسے بیانات بھی ریکارڈ پر ہیں۔ عمران خان پر حملے کی FIR تیسرے روز بھی درج نہ ہوئی۔ FIR پر عمران خان اور پرویز الہی کے درمیان اختلافات کی خبریں۔ سینئر صحافی انصار عباسی کے مطابق سیاسی FIR درج کرانے پر عمران خان کا اصرار، پرویز الہی نے انکار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی عمران خان کا غصہ ٹھنڈا کرنے اور قاتلانہ حملے کے معاملے کو سیاسی بنانے اور اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ملوث کرنے کے بجائے حقیقت پر مبنی FIR درج کرانے پر قائل کرنے کے لیے کوشاں۔ عمران خان کی سپریم کورٹ میں توہین عدالت کیس کی التوا کی درخواست۔ عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے درخواست میں کہا کہ میرا موکل افسوسناک واقعے کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہے، جس کی وجہ سے معاملے پر جواب جمع کرانا ممکن نہیں۔ استدعا ہے کہ مقدمے کو فی الحال سماعت کے لیے مقرر نہ کیا جائے۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کے لیے اچھی خبر سنا دی۔ چین اور سعودی عرب کی پاکستان کو $13 ارب کے مالی پیکیج کی یقین دہانی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے چین سے مجموعی طور پر $8.8 ارب قرض کی درخواست کی۔ سعودی عرب سے بھی $4.2 ارب نیا قرضہ مانگا ہے۔ کیا ٹک ٹاک صارفین کا ڈیٹا محفوظ نہیں؟ برطانوی اور یورپی صارفین کے ڈیٹا تک ٹک ٹاک ملازمین کی رسائی کا انکشاف۔
चीनी सोशल वीडियो ऐप ने इस अमर को ताज़ा तरीन प्राइवेसी पॉलिसी का हिस्सा करार देते हुए तस्दीक की है कि चीन समेत कई ममालिक में तैनात स्टाफ को बरतानिया और यूरोपीय सार्फिन के डाटा तक रसाई हासिल होगी। चीन के साथ टिकटॉक के ब्राज़ील, कनाडा, इसराइल, जापान, मलेशिया, फिलिपाइन, सिंगापुर, जनूबी कोरिया और अमेरिका के मुलाजमीन को भी सार्फिन के डाटा तक रसाई हासिल होगी। और T20 वर्ल्ड कप का सुपर 12 मरहला इंग्लैंड के लिए डू और डाई मैच। श्रीलंका की इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग, 142 रन का हदफ। इंग्लिश टीम की सेमीफाइनल में रसाई श्रीलंका से जीत से मशरूत हो गई।